بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناسا کے سائنسدان ڈونلڈ پیٹٹ نے اپنے 220 دن کی خلائی سفر کے بعد واپس آئے۔ خلا میں اس نے ایک تصویر لی۔ اس تصویر نے ایمان والوں کے دلوں میں نور بھر دیا اور عقل والوں کے دماغوں میں سوالات کی آگ لگا دی، اور خود ڈونلڈ پیٹٹ جو کہ ایک غیر مسلم سائنسدان ہے اس کو حیران کر دیا اور پوری دنیا کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ زمین پر ایسا کون سا مقام ہے جو انتہائی بلندی سے اوپر بی خلا سے ایک چمکتے ہوئے ہیرے کی طرح نظر آتا ہے۔ یہ کوئی برفانی پہاڑ نہیں، کوئی آتش فشاں نہیں، نہ ہی کوئی انسان کی بنائی ہوئی روشنی کا سمندر ہے۔ یہ ہے خانہ کعبہ، رب کائنات کا گھر، جس کی نور کو آج سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے۔ ناسا کے سائنسدان ڈونلڈ پیٹٹ 220 دن خلا میں گزار کر واپس آئے۔ انہوں نے بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے مکہ مکرمہ کی ایک تصویر لی اور دنیا حیران رہ گئی۔ اب اس تصویر میں پورے عرب خطے کے اندھیرے میں پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان ایک جگہ شدید روشن نقطہ نمایاں ہے۔ وہ مقام کوئی اور نہیں بلکہ خانہ کعبہ ہے۔ دنیا اسے چمکتا ہی ہوا ہیرا کہہ رہی ہے، لیکن مسلمان جانتے ہیں کہ یہ سیاہ پتھر کی عمارت نہیں، یہ ہدایت کی روشنی ہے۔ سائنس اس چمک کو کیسی سمجھ آتی ہے؟ اور یہ بات سب سے پہلے سمجھ لینا چاہیے کہ ناسا کے کیمرے عام کیمرے نہیں ہوتے۔ وہ لانگ ایکسپوجر نائٹ سینسنگ اور الٹرا سینسیٹیو لینس استعمال کرتے ہیں۔ سائنس کے مطابق مسجد حرام دنیا کی روشن ترین عبادت گاہوں میں سے ایک ہے۔ اس کے ارد گرد ہزاروں LED فلڈ لائٹس ہیں۔ ہر سمت سے روشنی کعبہ کی طرف پڑتی ہے اور سیاہ کسوہ روشنی کو جذب بھی کرتی ہے اور متوازن انداز میں منعکس بھی کرتی ہے۔ مکہ کی وادی چاروں طرف سے پہاڑوں میں گری ہوئی ہے۔ ان پہاڑوں کی سطحی روشنی کو مزید پنکتی ہے اور خلا سے ایک شدید روشن کلسٹر بنتا ہے۔ 400 کلومیٹر بلندی سے حساس کیمرے روشنی کو زیادہ واضح دکھاتے ہیں۔ یہ روشنی عام شہروں سے مختلف بہت زیادہ مرکوز ہوتی ہے اور اس کا مرکز ہے کعبہ۔ یہ ساری سائنسی وضاحت اپنی جگہ، مگر پھر بھی یہ دنیا یہ سوال پوچھ رہی ہے کہ اتنے بڑے بڑے شہر ہوتے ہوئے، اتنی اس سے زیادہ روشنیاں ہوتے ہوئی، آخر ہی مقام سب سے زیادہ کیوں چمکتا ہے؟ یہاں سائنس خاموش ہو جاتی ہے اور قرآن و حدیث جواب دیتے ہیں۔ یہ صرف بجلی کی روشنی نہیں، یہ اللہ کے انتخاب کی روشنی ہے۔ یہ زمین پر پہلا گھر ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا، یعنی سب سے پہلا گھر جو انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے وہ کعبہ ہے۔ اور دوسری اہم بات، یہ زمین کا جغرافیائی مرکز ہے۔ کئی غیر مسلم محققین نے بھی لکھا ہے کہ مکہ ارتھ جیوگرافیکل سینٹر ہے، یعنی زمین کے بر اعظموں کا توازن ایک نقطے کی طرف جاتا ہے اور وہ نقطہ مکہ ہے۔ یہ آسمانوں کے مرکز سے جڑا ہوا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بیت المعمور جو روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کرتے ہیں، وہ سیدھا خانہ کعبہ کے اوپر ہے، یعنی آسمان و زمین کا نوری تعلق ایک ہی لائن میں ہے۔ اس کے علاوہ نماز کا مرکز ہے۔ روزانہ اربوں انسان اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ ہر لمحہ دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں مسلمان کعبہ کی طرف رخ کیے عبادت میں مصروف ہے۔ یہ روحانی کنیکشن ایک ایسی طاقت ہے جو بے جان دنیا نہیں سمجھ۔ خلا سے نظر آنے والی روشنی صرف روشنی ہی نہیں، اعلان ہے۔ دنیا کے لوگ کہتے ہیں یہ ایسا لگتا ہے جیسا کائنات خود اس روشنی سے منور ہو رہی ہو۔ یہ منظر دل کو بدل دینے والا ہے، جیسے وقت اور مکان کی حدیں ٹوٹ گئی ہوں۔ لیکن مسلمان کہتے ہیں یہ تو ہمارے ایمان کا مرکز ہے۔ یہ روشنی ہمیں یاد دلاتی ہے یہ اللہ کا گھر ہے، اس کی حرمت آسمانوں تک ہے، اس کا احترام زمین کے ہر چیز پر فرض ہے، اس کی مرکزیت صرف مسلمانوں کے دلوں میں نہیں، کائنات کے نظام میں بھی ہے۔ سائنس کہتی ہے روشنی مرکوز ہے، تاریخ کہتی ہے زمین پر پہلا گھر یہی ہے، حدیث کہتی ہے اوپر بیت المعمور ہے، جغرافیہ کہتی ہے زمین کا مرکز یہی ہے، جذبات کہتے ہیں سکون یہی ہے، ایمان کہتا ہے رب کا گھر یہی ہے۔ ایک تصویر، ایک لمحہ اور دنیا کو یاد دلایا گیا کہ یہ وہ گھر ہے جسے رب نے اپنی نشانی بنا کر زمین پر رکھا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے گھر کی بار بار زیارت نصیب فرمائے، ہمیں اس نور کا حصہ بنا دے جو زمین سے آسمان تک جا رہا ہے۔
اور ہمارے دلوں کو کعبہ کی طرف موڑ دے۔